علماء کرام، دانشوران قوم و ملت اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے اس کیمپس میں تشریف لانے والے سامعین اور سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، ابھی آپ حضرات چند منٹ قبل پرو وائس چانسلر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا خطاب سماعت فرما رہے تھے۔ پرو وائس چانسلر صاحب نے ارشاد فرمایا کہ متحدہ اسلام کی کوشش کیجیے۔ میں اپنی تقریر کی ابتدا میں اسلام میں اتحاد کی 3 بنیادیں بیان کروں گا، جس سے ہمارے موضوع کا تھوڑا سا تعلق بھی ہے۔ نمبر 1، اسلام اتحاد کی سب سے پہلی بنیاد خالق اور مخلوق میں فرق کو قرار دیتا ہے۔ خالق خالق ہے، تمام مخلوق اس کے پیدا کیے ہوئے ہیں۔ کوئی بھی مخلوق کتنا بھی عظیم ہو جائے، خالق کے مقام تک نہیں پہنچ سکتا۔ لہذا متحدہ اسلام کی پہلی بنیاد خالق اور مخلوق کا فرق۔ دوسری بنیاد نبی اور امتی کا فرق۔ اللہ رب العزت نے اس کائنات میں تمام انسانوں کی ہمیشہ رہنمائی کے لیے مختلف انبیاء اور رسول بھیجے۔ جس زمانے میں جو نبی اور رسول آئے، اس زمانے کے تمام افراد اس کی امت تھے۔ جس طرح کوئی مخلوق خالق کے مقام تک نہیں پہنچ سکتا، اسی طرح اسلام کی دوسری اہم بنیاد کوئی بھی امتی نبی کے مقام تک نہیں پہنچ سکتا۔ لہذا اللہ خالق اور مخلوق کا فرق اسلام کی پہلی بنیاد، نبی اور امتی کے درمیان واضح فرق اسلام کی دوسری بنیاد، اور اسلام کی تیسری بنیاد مخلوق میں، انسانوں میں، جانداروں میں کبھی کوئی فرق نہیں۔ تمام انسان اللہ کے بندے، تمام جاندار اللہ کے پیدا کیے ہوئے ہیں۔ اور ہمارے موضوع کا تعلق اسلام میں خواتین کا مقام اسی سے تعلق رکھتا ہے کہ ہم اور آپ مردوں اور عورتوں کو اللہ کی مخلوق مانیں اور اپنی طرف سے ان میں کبھی کوئی فرق نہ کریں۔ میرے بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، ماؤں اور بہنوں، میں نے عرض کیا کہ اسلام کی یہ 3 بنیادیں ہیں، اور اسلام اتحاد کو باقی رکھنے کے لیے ان بنیادوں میں ہمیشہ استحکام پیدا کرنے کے لیے، ہر طرح کے شبہات کو دور کرنے کے لیے 2 عظیم مصادر ہم کو اور آپ کو عطا فرماتا ہے۔ ایک قرآن کریم اور دوسری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ آج میں اپنے موضوع کے تعلق سے جو خواتین ہیں، یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ خواتین نصف انسانیت ہیں، اور نصف انسانیت کے تعلق سے آدھے پون گھنٹے میں کوئی مکمل بات کر پانا کسی عظیم سے عظیم تر انسان کے لیے بھی ممکن نہیں۔ تو مجھ جیسے انسان اس موقع پہ کیا کر سکتے ہیں؟ میں صرف اور صرف قرآن کی آیتوں اور صحیح احادیث کی روشنی میں عورتوں کا اسلام میں مقام واضح کرنے کی کوشش کروں گا۔ حضرات، سورہ بقرہ آیت نمبر 30 میں اللہ تبارک و تعالی نے جب انسانوں کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں کے سامنے اس ارادے کا اظہار ان الفاظ میں کیا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اور جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں اس زمین میں خلیفہ پیدا کرنے جا رہا ہوں۔ اور خلیفہ کا صحیح مفہوم ایک ایسی نسل پیدا کرنے جا رہا ہوں جس کے کچھ افراد آئیں گے، پھر انہیں اللہ بلا لے گا اور دوسرے لوگ آتے رہیں گے۔ گویا اس جہان میں اللہ تبارک و تعالی ایک ایسی نسل پیدا کرنے کا اظہار فرشتوں کے سامنے فرما رہے ہیں جو آتی اور جاتی رہے گی۔
اب سوال ہوتا ہے کہ یہ جہاں جسے اللہ تبارک و تعالی نے قیامت تک کے لیے بنایا کیسے آباد رہے گی، کیسے لوگ جائیں گے اور پھر نئے لوگ یہاں پر جنم لیں گے، نئے لوگ آئیں گے؟ اور اس کے لیے جب ہم جائزہ لیتے ہیں تو سورہ حجرات کی آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم من ذکر و انثی، اس خلافت کو باقی رکھنے کے لیے، کائنات کو قیامت تک انسانوں سے معمور رکھنے کے لیے، اس دنیا کو مرد و عورت کے حسین گلدستے کی شکل میں ہمیشہ باقی رکھنے کے لیے ہم نے جو نظام بنایا ہے وہ یہ کہ ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا۔ گویا خلافت کا مفہوم اسی وقت باقی رہے گا جب اس کائنات کے اندر انسانوں کو بھی برابر اپنے حقوق کے ساتھ جینے کا حق ملے گا اور خواتین کو بھی ان کے صحیح مقام کے مطابق ہم اور آپ ان کا اصل مقام انہیں دیں گے۔ اب سوال اٹھتا ہے کہ چند فرق واضح طور پہ نظر آتا ہے تو میرے بھائیوں، دوستوں، ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف مخلوق بنائے اور پیدا کیے۔ ہر مخلوق کے اندر کچھ فرق ہے جو فطری تقاضے ہیں۔ ہم نے کبھی بھی بیل سے دودھ کا مطالبہ نہیں کیا اور گائے سے بیل گاڑی کھینچنے کا مطالبہ نہیں کیا، اور اسی مفہوم کی وضاحت اللہ تبارک و تعالی سورہ روم کی آیت نمبر 30 میں ارشاد فرماتے ہیں، فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، اپنی توجہ مکمل طور پر دین کی طرف کر دو۔ بھئی کیوں کر دیں؟ یہ دین تو 1440 سال پہلے آیا ہوا ہے، اور 1440 سال پہلے آنے والے دین کو ہم اس ترقی یافتہ زمانے میں مانیں اور اس کو قبول کریں، سرے منہ اس سے انحراف کی گنجائش آپ علماء کرام کیوں نہیں دیتے؟ اس لیے کہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ دین اس فطرت کے مطابق بنائی گئی ہے جس کے مطابق اللہ تبارک و تعالی نے لوگوں کو پیدا کیا۔ لا تبدیل لخلق اللہ، اور جس طرح اللہ نے جس مخلوق کو بنایا، جس مخلوق کو پیدا کیا، اس کو اسی طرح ذمہ داریاں اور حقوق دیے گئے۔ لا تبدیل، اسے بدلنے، تبدیل کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی گئی۔ لیکن افسوس، ذالک الدین القیم، یہ سب سے مستحکم اور مضبوط دین ہونے کے باوجود وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، بیشتر لوگ اس کی باریکیوں، اس کی مصلحتوں، اس کے تقاضوں اور اس کے چہار جانب کے تمام پہلوؤں پر غور نہیں کرتے۔ اب سوال اٹھتا ہے کہ خواتین کو اسلام نے کیا مقام دیا جو میں یا علماء کرام یا قرآن اور حدیث کی روشنی میں گفتگو کرنے والے خواتین کے بارے میں یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اسلام نے انہیں سب سے اہم، سب سے زیادہ حقوق دیے۔ جس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے گئے، اسلام کو لوگوں کے سامنے پیش کیا گیا، اس وقت کی تصویر کشی سورہ نحل آیت نمبر 57 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہوئے کہتے ہیں، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ، اس پیریڈ میں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول بنایا گیا تھا، جب کسی کو یہ خوشخبری دی جاتی آپ کے ہاں ایک خوبصورت لڑکی پیدا ہوئی ہے، ظل وجہہ مسودًا، تو اس سماج میں جس کو یہ خوشخبری دی جاتی چہرہ سیاہ ہو جاتا، کالا پڑ جاتا، یتوارا من القوم، وہ لوگوں سے چھپتا پھرتا، کہاں جاؤں؟ کیوں؟ من سوء ما بشر بھی، کتنی بری بشارت اسے دی گئی ہے۔ اور اس کے بعد اس کے ذہن میں دو خیال آتے، ایمسکہ علی ہون، کیا وہ توہین، ذلت
اور خواری کی انتہا کو برداشت کرتے ہوئے اس لڑکی کو زندہ باقی رہنے دے، ام یدسہ فی التراب، یا اسے زندہ درگور کر کے مٹی کا گڑھا کھود کر اس کے اندر اپنی لخت جگر کو دفن کر دے۔ یہ وہ معاشرہ تھا جس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کا پیغام اور اسی ضمن میں خواتین کو ان کا صحیح مقام دینے کے لیے تشریف لائے۔ اب ہم سوال کرتے ہیں، سورہ شورى آیت نمبر 49 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں للہ ملک السماوات والارض، اللہ کوئی معمولی حکمراں نہیں بلکہ للہ ملک السماوات والارض، اس کے پاس زمین و آسمان کے سارے اختیارات ہیں۔ یخلق ما یشاء، جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ اور جب انسان کے یہاں بچوں کی پیدائش کا تذکرہ کر رہے ہیں تو غور کیجئے گا قرآن کی ترتیب پر، قرآن کہہ رہا ہے یہب لمن یشاء اناثا، اس سماج میں جہاں عورتوں کی پیدائش ایک عار ہے، شرم اور حیا، ذلت و خواری کا سبب، قرآن کریم اس ماحول میں پہلے تذکرہ کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے پیدائش کے وقت خوبصورت بچی سے نوازتا ہے۔ پہل یہب لمن یشاء اناثا، جسے چاہتا ہے انہیں بچی عطا فرماتا ہے، وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اور دوسرے نمبر پر بیان کر رہے ہیں جسے چاہتا ہے اسے لڑکا عطا فرماتا ہے۔ ہم اور آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ قرآن نے یہ تذکرہ کیا اور پھر اس کے بعد زندگی کے ہر مرحلے پر ہماری خواتین، چاہے وہ ماں ہو، چاہے وہ بیٹی ہو، چاہے وہ بیوی ہو، ان کے متعلق جو ہدایات دیتا ہے وہ واضح کرتا ہے کہ اسلام کے اندر خواتین کا حقیقی مقام کیا ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اے مردو عورتوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا۔ لیکن ہم اور آپ ایک سوشل زندگی گزارتے ہیں، سماجی زندگی گزارتے ہیں، بہت سے مسائل میں تلخیاں ہوتی ہیں، بعض معاملات میں ناراضگیاں ہوتی ہیں، مرد و عورت ایک ساتھ زندگی گزارتے ہیں، کچھ چیزیں گراں گزریں گی۔ قرآن کہہ رہا ہے فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر ان سے تمہیں کسی معاملے میں نفرت، کراہت ہو جائے تو یاد رکھو فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، بہت ممکن ہے کہ جس چیز سے تم نفرت اور کراہیت محسوس کرتے ہو اس کا نتیجہ کیا ہو وَيَجْعَلُ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اس کے اندر اللہ تعالیٰ خیر پیدا فرما دے، اور خیر ہی نہیں خیرن کثیرا، بہت زیادہ خیر پیدا فرما دے۔ اور اس تعلیم کو قرآن نے عام کیا اور اسی پہ بس نہیں کیا بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم شریف کی روایت کے مطابق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ارشاد فرمایا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا یفرق مؤمن مؤمنۃ، کوئی بھی مومن مرد کسی مومن عورت سے نفرت مت کرے، کراہیت مت کرے، اسے دور مت کرے، اس سے کینہ و کپٹ حسد مت رکھے۔ کیوں؟ ان کرہ منہا خلقا، یاد رکھے کہ عورت وہ عظیم ذات ہے کہ اگر اس کے اندر کوئی چیز ناپسندیدہ نظر آئی ہے، اگر وہ اس کے دوسرے پہلوؤں پر غور کرے گا رضی منہا آخر، تو اس کے دوسرے پہلوؤں میں بے شمار ایسی چیزیں ملیں گی جسے وہ پسند کرتا ہے۔ ہم اور آگے بڑھتے ہیں، عورتوں کے مختلف کردار اپنے سامنے رکھتے ہیں، اور جب دیکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کا حکم دیا تو دوسرے نمبر پر عبادت کے فوراً بعد والدین کو یاد کیا۔ لہذا سورہ نساء آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا،
اور اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک مت کرو، اور پھر فوری طور پر وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اب یہاں سے ہم کو اور آپ کو دیکھنا ہے، اسلام عورتوں کو مقام زیادہ دیتا ہے، اس کو زیادہ نوازش سے نوازتا ہے یا نہیں؟ ایک طرف مرد حضرت باپ تشریف فرما ہے، دوسری طرف خاتون والدہ محترمہ ہے، اور ہم توجہ کرتے ہیں احادیث کے مجموعے پر، تو ترمذی شریف کی ایک حدیث ہے حضرت معاویہ ابن حیدہ سے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن نے اللہ کی عبادت کے بعد والدین کے حقوق کا تذکرہ کیا ہے، من ابر، میں کس کے ساتھ زیادہ حسن سلوک کروں، مرد حضرت والد کے ساتھ یا عورت والدہ محترمہ کے ساتھ؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں امت، اپنی ماں کے ساتھ۔ پھر سوال کرتے ہیں ثم من، پھر کس کے ساتھ؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب ہوتا ہے امت، اپنی ماں کے ساتھ۔ پھر سوال ہوتا ہے ثم من، پھر کس کے ساتھ؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب ہوتا ہے امت، اور جب چوتھی مرتبہ سوال کیا جاتا ہے ثم من، پھر کس کے ساتھ؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اب چوتھے نمبر پر، یعنی باپ کے مقابلے ماں کا احترام، اس کے ساتھ حسن سلوک 3 گنا زیادہ کیا کرو۔ ایک اور حدیث ہم دیکھتے ہیں، ماں کا دوسرا کردار بیوی کا ہوتا ہے۔ جب ہم قرآن کا جائزہ لیتے ہیں، حدیث کا جائزہ لیتے ہیں، تو اس کے تعلق سے جو چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں، اس میں سب سے پہلے ترمذی شریف کی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں اور کہتے ہیں من کانت عندہ امرأتان، جس کے پاس 2 عورتیں ہوں۔ عورتوں کا اطلاق اصل میں بیویوں کے لیے ہوتا ہے، لیکن یہ ایک عام کلمہ ہے، اگر اس کو 2 بیٹیوں 2 بہنوں پر بھی محمول کیا جائے تو میں نہیں سمجھتا کوئی معنی یہاں پر موجود ہے۔ اور آگے کہا جا رہا ہے فَلَمْ يَعْدِلْ بَيْنَهُمَا، اور ان دونوں کے درمیان اگر انسان مرد نے انصاف نہیں کیا، جاء یوم القیامت وشقہ ساقط، تو قیامت کے دن آئے گا، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوگی، بلکہ اس کا ایک پہلو جھکا ہوا ہوگا اور یہ اعلان کرے گا کہ یہ وہ حضرت مرد ہیں جنہوں نے عورت کے ساتھ انصاف نہیں کیا، 2 بیٹیوں 2 بیویوں 2 بہنوں کے درمیان فرق کا معاملہ روا رکھا۔ اور پھر ابن ماجہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک اور حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ہم تمام انسان اس چیز کے خواہش مند ہیں کہ ہمیں بہترین انسان کا لقب مل جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں واقعی تم میں سے ہر انسان یہ چاہتا ہے، اور اگر چاہتا ہے تو سن لے، خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے بیوی بچوں کے لیے بہتر ہو، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کائنات میں سب سے افضل اور برتر ہونے میں کسی کو شبہ نہیں، انا سید ولد آدم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اولاد آدم کے سردار ہیں، اپنی افضلیت کی بنیاد بیان کر رہے ہیں، انا خیرکم لأہلی، چونکہ میں اپنی بیوی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہوں اس لیے میں برتر ہوں۔ میرے بھائیوں، مشرکین کے درمیان جس معاشرے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا کیے گئے تھے، عورتوں کی پیدائش آر تھی، اور آج ہمارے اس سماج میں عورتوں کو پیدا ہونے سے پہلے پیدائش کے حق سے محروم کرنے کی جو ناروا کوششیں جاری ہیں وہ بتانے کی ضرورت نہیں، ہم اور آپ سب لوگ جانتے ہیں، مہم چلاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود خواتین کی تعداد
مردوں کے مقابلے کمتر سے کمتر کیوں؟ صرف اسلام کے پہلوؤں پر غور کر لیجئے. قرآن ایک بچی کے تعلق سے، حدیث ایک بچی کے تعلق سے کیا کہتا ہے؟ اگر کسی کے ہاں بچی ہے تو احادیث شریف میں اسلام نے 3 چیزوں کا اعلان کیا ہے. نمبر 1، جس کے یہاں بچی ہے وہ دوزخ سے نجات پا جائے گا. نمبر 2، جس کے یہاں بچی ہے وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. اور پھر جنت میں سب سے بلند مقام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جنت میں مقام ملے. ہاں، عورتوں کے ہونے پر، بچیوں کے ہونے پر بھی اس مقام کا وعدہ ہے. دلیل کے بغیر بات مت مانیے گا، دعوے بہت کیے جاتے ہیں. ہم جب جائزہ لیتے ہیں احادیث کا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، منی بتولیا من هذه البنات بشیء، اگر تم میں کوئی انسان ان بچیوں کی وجہ سے ستایا جائے، آزمایا جائے، پریشانیوں کا شکار ہو جائے، فاحسن الیہن، لیکن اس کے باوجود بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کرے، کیا ہوگا؟ کُنَّ لَهُ سِتْرًا مِّنَ النَّارِ، تو یہ بچیاں دوزخ کے دن اپنے والدین ماں اور باپ کے لیے دوزخ کے جانے کے معاملے میں ایک پردے کو بیچ میں حائل پائیں گی، دوزخ میں نہیں جائیں گی. یہ بچیاں پردہ بن کر حائل ہو جائیں گی کہ اللہ، انہوں نے ہمارے ساتھ پریشانی کے باوجود حسن سلوک کیا تھا. اور آگے جائیے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کی حدیث ہے، من کان لہ ثلاث بنات، اگر کسی کے یہاں 3 بچیاں ہیں، فصبر علیہن، پریشان نہیں ہوا، صبر کیا، وکساہن، اور اپنی کوششوں کے تئیں ان کے کپڑے پہننے، کھانے پلانے کا انتظام کیا، کن لہ حجابا من النار، تو یہ بچیاں دوزخ میں جانے سے حجاب اور مانے بن جائیں گی. ہم اور آگے بڑھتے ہیں، سورہ آل عمران پہ نظر ڈالتے ہیں. آیت نمبر 185 میں انسان کی کامیابی کی سب سے بڑی علامت بیان کی جا رہی ہے، فمن زحزح عن النار، جو دوزخ سے بچا لیا جائے، وادخل الجنہ، اور جنت میں داخل کر دیا جائے، فقد فاز، وہ کامیاب ہو گیا. اور بچی کے تعلق سے کامیابی کا وعدہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جن کو دشمن بھی کبھی جھوٹا نہیں کہہ سکے. ابھی بس مت کیجیے اور آگے بڑھیے. ابو داؤد رحمت اللہ علیہ نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت نقل کی ہے اور کہا ہے، من آل ثلاث بنات، جس شخص نے 3 بچیوں کی پرورش کی، فأدبہن، ان کی تربیت کی، وزوجہن، اور ان کی شادی کی، وأحسن الیہن، اور ان کے ساتھ حسن سلوک کیا، فلہ الجنہ، تو اسے جنت کا حقدار بنایا اور سمجھا جائے گا. یہ وعدہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، جو ما ینطق عن الہوا، اپنی طرف سے کوئی بات کہہ ہی نہیں سکتا. ان ہوا الا وحی یوحا، اس کے پاس صرف اور صرف آسمان سے اللہ کی وحی آتی ہے. اور آگے بڑھتے ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، من آلا جاریتین حتی تبلغا، جس عورت نے کسی باندی کو پالا یہاں تک کہ وہ بالغ ہو گئی، جاء یوم القیامت انا وہو کہاتین، جس شخص نے کسی بچی کی تربیت کی، بلوغ تک اس کا لحاظ رکھا، قیامت کے دن دوزخ سے بچنے کا تذکرہ آیا، جنت میں آنے کا تذکرہ آیا. اب یہاں بیان کیا جا رہا ہے وہ جنت میں آئے گا، لیکن کس طرح؟
میں اور وہ جتنی قربت ان دونوں انگلیوں میں ہے اتنے ہی قریب رہیں گے۔ اور پھر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی مسند احمد میں روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ معاملہ صرف بچیوں کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ من کان لہ اختان، جس کی دو بہنیں ہوں، او ابنتان یا دو بیٹیاں ہوں، فاحسن الیہن، اس نے ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا، ما صحیبتا، جب تک وہ دونوں ان کے ساتھ رہیں، کنت انا وہو فی الجنہ، ہم اور وہ جنت میں ایک دوسرے کے قریب رہیں گے، اور انگلیوں کو واضح کر کے بتایا کہ اس طرح رہیں گے۔ ایک اور سب سے بڑا مسئلہ سماج میں کبھی کبھی بیوگی کا مسئلہ پیش آتا ہے، اور ایک لڑکی اپنے باپ کے پاس لوٹ آتی ہے، شوہر طلاق دیتا ہے یا مر جاتا ہے، ایک بڑا بوجھ سمجھا جاتا ہے۔ حدیث میں ابن ماجہ میں حضرت سراقہ ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، الا ادلکم علی افضل صدقہ، کیا میں تمہیں سب سے بہترین صدقے کا پتہ نہ بتاؤں؟ ابنتک مردودۃ علیک لیس لہا کاتب غیرک، وہ بچی جو تمہارے پاس لوٹ کر آئے اور اس کے کمانے والا کوئی نہ ہو، تو اس صورت میں وہ تمہارے لیے سب سے بہترین صدقہ ہے۔ اب اخیر میں ایک آیت اور ایک حدیث پیش کروں گا جس سے ہم کو اور آپ کو یہ سمجھنے میں مدد ملے گی کہ عورت کا اصلی مقام کیا ہے۔ سورہ تحریم کی آیت نمبر 11 اور 12 پڑھ جائیے۔ اسلام میں مثالی مومن کی مثال دی جا رہی ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا، اللہ تعالیٰ نے مثال پیش کی، کس کی؟ للذین آمنوا، ایمان والوں کی، کہ ایمانی مثال اگر دیکھنی ہے تو کہاں دیکھو؟ مثال میں کہا ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون، مثالی ایمان میں مثال ایک خاتون کی جا رہی ہے کہ فرعون کی بیوی کی مثال اپنے سامنے رکھو۔ اذ قالت، جب اس نے کہا رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے میرے پروردگار میرے لیے اپنے پاس ایک گھر بنا دے، وَنَجِّنِي مِن فرعون، اور ہمیں فرعون اور اس کے اعمال سے نجات عطا فرما، وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور زیادتی کرنے والے قوم سے نجات فرما۔ ایک دوسری مثال بھی جب فوراً دی تو وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عمران، پھر کسی نبی کی بھی مثال نہیں دی، مثالی مومن کی مثال یہاں پر حضرت مریم کی مثال دی گئی۔ اور پھر اس کے بعد اگر وقت ہوتا تو میں اور چند چیزیں پیش کرتا، حضرت سارہ، حضرت ہاجرہ، حضرت خدیجہ، حضرت ام سلمہ، حضرت سمیہ، حضرت فاطمہ اور حضرت صفیہ کی، اور وہ اعتراضات جو عورتوں کے تعلق سے مردوں کے قوام بنائے کے بارے میں کیے جاتے ہیں، جو وراثت کے بارے میں کیے جاتے ہیں، جو عورتوں کی گواہی سے متعلق کیے جاتے ہیں، جو عورتوں کے تعلق سے ناقصات عقل و دین کے تعلق سے کیے جاتے ہیں۔ لیکن افسوس وقت ختم ہو چکا، اس لیے کہ نصف کائنات کے تعلق سے گفتگو آدھے گھنٹے میں ممکن نہیں۔ میری درخواست یہ ہے کہ آپ تمام لوگ اسلام کا، قرآن کا، حدیث کا گہرائی سے مطالعہ کیجئے اور یہ ثبوت پیش کیجئے کہ آپ اور اسلام الگ نہیں، اسلام وہ ہے جو انشاءاللہ ہم اور آپ مسلمان ان احادیث اور آیتوں کی روشنی میں اپنا کر سماج کو بتائیں گے کہ عورتوں کا اصل مقام کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو، آپ کو، سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔